پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کی کلاس میں ہم جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب سے متعلق مشغلاتی پرچہ نمبر 1 حرف تہجی کے اعادے پر بات کر چکے ہیں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے مشغلاتی پرچہ نمبر 2 کی بات کریں گے، جو بے جوڑ الفاظ کے اعادے پر مشتمل ہے۔ آئیے اس کے تحت دیے گئے سوالات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے تحت دیا گیا پہلا جو سوال ہے وہ ہے ذیل میں دیے گئے الفاظ پڑھیے اور بے جوڑ الفاظ کی شناخت کر کے قوسین میں لکھیے۔ یہاں پر 3 قطاریں ہیں جن میں الگ الگ الفاظ دیے گئے ہیں، تو جوڑ سے ہٹ کر علیحدہ بے جوڑی والا جو لفظ ہے اس کو آپ کو قوسین میں لکھنا ہے۔ جیسے پہلا سوال ہے قیدی، وردی، سردی۔ تو اب اس میں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ، ایک دوسرے سے موزونیت رکھنے والے الفاظ جو ہیں اس کا انتخاب کریں گے۔ جو نہیں ہے اس کو آپ بریکٹ میں لکھیں گے، قوسین میں لکھیں گے۔ جیسے قیدی اور وردی یہ آپس میں تعلق رکھنے والے ہیں۔ وردی پولیس والا پہنتا ہے اور قیدی یہ بھی پولیس اسٹیشن سے اس کا تعلق ہے، تو اس طرح سے یہ جوڑ والے ہیں۔ اب بے جوڑ اگر کوئی ہے تو وہ سردی ہے، کیونکہ سردی کا تعلق نہ تو وردی سے ہے نہ تو قیدی سے ہے، تو اب آپ بریکٹ میں سردی لکھیں گے۔ ویسے ہی نمبر 2 میں اوزار، ہتھیار، تلوار۔ اس میں جوڑ والے الگ کرنے کے بعد جو بے جوڑ ہے اس کو آپ بریکٹ میں لکھیں گے۔ تیسرے میں گول، مول، ڈول۔ اس میں سے بے جوڑ کو علیحدہ کریں گے۔ چوتھا مرد، گرد، درد۔ پھر 5واں ہے چراغ، داغ، باغ۔ تو ان میں بے جوڑ الفاظ کی آپ شناخت کریں اور دی گئی قوسین میں اس کو لکھیں۔ آئیے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذیل میں دیے بے جوڑ لفظ کو پڑھیے، ان الفاظ میں موجود الفاظ کی شناخت کر کے جوڑ بنائیے۔ یہاں پر 5 سوال ہیں، 5 الفاظ ہیں۔ ان کے اندر آنے والے دیگر الفاظ کو جوڑ ملانا ہے جو سامنے دیے گئے ہیں۔ جیسے دروازہ، دروازہ میں کیا آئے گا؟ در آئے گا، تو دروازے کو در کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ دوری، اس میں دور، اس کو دور سے جوڑا جائے گا۔ دور چونکہ اس میں لفظ میں موجود ہے تو اس لیے اس کو دور سے جوڑا جائے گا۔ آوارہ، اس کے آخر میں راہ آ رہی ہے، اس سے مناسبت رکھتا ہے، اس کو راہ سے جوڑیں گے۔ تو اسی طرح آزادی اور وردی کو بھی آپ جوڑ کر اس سوال کو مکمل کریں گے۔ آئیے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ذیل کی عبارت پڑھ کر بے جوڑ الفاظ کی شناخت کر کے خط کشید کیجیے۔ تو یہ جو آپ کو عبارت دی گئی ہے اس کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بے جوڑ ہیں، جڑے نہیں ہیں، تو آپ کو ان کو شناخت کرنا ہے اور ان کے نیچے لکیر کھینچنا ہے، خط کشید کرنا ہے۔ آج آزادی کا دن ہے۔ اسلم وردی پہن کر گھر کے دروازے سے نکلا، اس کی وردی بے داغ ہے، دادا اور دادی کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس عبارت میں کون کون سے حروف بے جوڑ ہیں۔ آج، آزادی، دن، ان کے اندر استعمال ہونے والے حروف جو ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے بے جوڑ الفاظ کو آپ اس پوری عبارت میں شناخت کریں گے اور اس کے نیچے ایک لکیر کھینچیں گے، یعنی خط کشید کریں گے۔ چوتھے سوال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ چوتھے سوال میں ذیل کے جملوں میں بے جوڑ الفاظ کے حروف دیے گئے ہیں، خانوں میں لکھیے۔ یہاں چند جملے ہیں، جملوں کے اندر بہت سے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو بے جوڑ ہیں۔ جیسے ہم نے سوال نمبر 3 کے اندر دیکھا تھا دادی، دادا، وردی، یہ ایسے الفاظ تھے جو لفظ تو مکمل ہیں لیکن ان میں استعمال ہونے والے حروف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ تو یہاں جملوں میں بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کو آپ دیے گئے خانوں میں لکھنا ہے۔ جیسے پہلا ہے ریحان آرام کر رہا ہے۔ اب اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جو بے جوڑ حروف سے مل کر بنا ہے؟ مثال کے طور پر آرام، آرام میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں۔
تو آپ کو خانوں میں جو دیے گئے ہیں اس میں آرام کے جو حروف ہیں ان کو لکھنا ہے۔ ویسے ہی دوسرے میں فیصل کو سر میں درد ہے، تو درد یہ بے جوڑ الفاظ پر مشتمل ہے، تو خانوں میں درد آپ لکھیں گے۔ تو تیسرے میں اکرم اداس ہے، کوئل کی آواز بہت پیاری ہے، زراف کی گردن اونچی ہے، درزی کپڑے سیتا ہے۔ ان تمام جملوں میں ایسے الفاظ کی آپ شناخت کریں گے جو بے جوڑ ہیں اور ان کو خانوں میں لکھیں گے۔ 5ویں سوال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ذیل میں دیے گئے حروف سے، ایک جو جدول آپ کو دی گئی ہے، جدول میں بہت سے حروف تہجی ہیں، تو ان حروف تہجی سے آپ کو بے جوڑ الفاظ بنانا ہے۔ جیسے ہم اوپر دیکھتے آئے ہیں، در ہے، دروازہ ہے، آرام ہے، تو ایسے جو بے جوڑ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو جدول میں دیے گئے حروف تہجی کا استعمال کرتے ہوئے ویسے ہی بے جوڑ الفاظ آپ کو بنانا ہے۔ جیسے میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، الف مد آ واو الف زے، یہ آواز، یہ لفظ بنا لیکن یہ علیحدہ علیحدہ ہے، بے جوڑ ہے، تو اس طرح سے آپ کو دیگر الفاظ کو بھی لکھنا ہے۔ 6واں سوال جو اس ورک شیٹ کا آخری سوال ہے، ذیل میں دیے گئے بے جوڑ سہ حرفی الفاظ کو الٹا کر جملے بنائیں۔ الٹا کرنا، اس میں 4 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے زور، دوسرا درس، تیسرا راہ اور چوتھا ڈور۔ تو آپ کو پہلے کیا کرنا ہے، ان کو الٹا کرنا ہے۔ جیسے زور کو الٹا کریں گے، رے واو زے آئے گا، کیونکہ زور میں کیا استعمال کریں آپ، زے واو رے آیا، الٹا کرنے پر رے واو زے ہوگا، روز بنے گا۔ درس، دال رے سین، یہ سیدھا ہے، الٹا کرنے پر کیا ہوگا، سین رے دال ملنے پر سرد ہوگا۔ وہیں پر راہ، رے الف ہے آیا، تو اگر آپ اس کو الٹا کریں گے، ہے الف رے ہار بنے گا۔ چوتھا ڈال واو رے ڈور ہے، اگر اس کو الٹا کریں گے، رے واو ڈال روڈ بنے گا۔ تو الٹا کر کے لکھیں گے، پھر ان کو جملے میں استعمال کریں گے، ان کے جملے بنائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ورک شیٹ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کہیں دشواری ہو تو اپنے والدین یا اپنے بڑے بھائی یا بہن کی مدد لے کر اس ورک شیٹ کو آپ مکمل کیجیے۔